لیکن نبی اللہ کا حکم پوری طرح مانتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جنت کا وعدہ دیا ہے کہ اسی وقت جنت میں داخل ہو گئے جب تک کہ تمہاری زندگی پوری طرح نبی کی مبارک زندگی تک نہ آ جائے، تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولے، کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کیا جیسا ہم اور آپ لوگ کرتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تواضع، اللہ اکبر، ان کی ساری کا عالم میں آپ کو بتلاؤں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں اتنی بڑی زبردست کتاب ہے حدیث پاک، آپ کے اخلاق تو دیکھو، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت بھی، مدینہ پاک کی گلیوں کی زیارت بھی، اور اللہ مکہ شریف کی زیارت اور اس کی گلیاں اللہ ہم سب کو، سارے امتیوں کو نصیب فرما۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمانوں کہ وہاں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسے کی ضرورت تو اللہ انتظام کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ بولو بھائی، کون کرتا ہے؟ اللہ انتظام کرتے ہیں، مگر ہم کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم دعا مانگو کہ اللہ دونوں حرم کی زیارت نصیب کر دے، تم دعا تو مانگو، تم دعا تو مانگتے نہیں ہو، جبکہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کی ہر سال ملاقات ہوتی، وہ ہمیشہ ایک بڑی عجیب بات بتلاتے ہیں، بڑی عجیب بات، شاید کہ آپ لوگ اس کو پسند کرو۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا، یہ مکہ شریف اور مدینہ پاک اتنی پاک سرزمین ہے کہ یہ دونوں جگہ ایسی ہے کہ یہاں کسی کی مالداری لاتی نہیں ہے اور کسی کی غریبی روکتی نہیں۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ اچھے اچھے غریب پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے بھروچ میں کتنے ایسے مالدار ہوں گے جن پر حج فرض ہو گئی مگر ابھی تک ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ان سارے حج فرض والوں کو جلدی سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے اخلاق کا عالم بتلاؤں میں آپ کو۔ مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور مدینے کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں، 10,000 صحابہ کرام، اور جس میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی تمام بیویاں ازواج مطہرات بھی ایک ساتھ نہیں دفن ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج چاہتا ہوں مسجد نبوی سے باہر نکل کر جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، قبرستان کی طرف۔ آپ دھیمے دھیمے قدم مبارک زمین پر رکھے قبرستان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا، آپ کی کانوں مبارک میں آواز آئی کہ کوئی پیچھے چل رہا ہے میرے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آ رہی، اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ حضرات سے حضور کے پیچھے آ رہے ہیں۔ دیکھو، میں آپ کے اخلاق میں ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ ہمیں حضور کی زندگی کی طرح ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو زور سے۔ آپ کے اخلاق کریمہ دیکھو، تواضع، انکساری، ایک رتی برابر بھی تکبر اور گھمنڈ کا نام نہیں تھا۔ کتنے اونچے مقام پر ہے، آپ پر قرآن کی وحی اتاری جا رہی ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے۔ دیکھا کہ صحابہ کرام پیچھے آ رہے ہیں تو نیچے بیٹھ گئے، حدیث میں ہے وہیں بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام جب قریب آئے تو صحابہ کرام آپ قسم سے فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ تو ہمارے نبی ہیں، آپ آگے چلیے، ہم آپ کی امتی، آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ آگے چلیے۔ اخلاق دیکھو، تواضع، انکساری، عاجزی، جس کو گجراتی میں نمرتا کہتے ہیں، اخلاق کا اونچا ہونا۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں میرے صحابہ، تم میرے آگے چلو، کہیں اگر میں آگے چلوں گا تم سے تو میرے دل میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں تم سے بڑا انسان یا کوئی بڑا آدمی، میرے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم چھوٹے ہو، فرمایا یہ خیال نہ آئے۔ چنانچہ صحابہ نے جیت کی کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ آگے چلیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ صحابہ نہیں مانے تو آپ صلی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی آپ کو حکم فرما رہے ہیں، آپ آگے چلیے، میں پیچھے آ رہا ہوں، کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں تم میں بڑا ہوں۔ اور آج ہمارا حال یہ، ہر جگہ ہم بڑا چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کو بڑا مانا جائے۔ مسلمانوں، آخرت کی فکر کی کمی ہوتی ہے نا، آخرت کی، اور جنت پر یقین کمزور ہوتا ہے، وہ مسلمان دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بڑا بنو گے کتنے دن تک؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ میں پچھلے دنوں میں کئی بار ان نوجوانوں سے کہہ چکا کہ یہاں کی بادشاہت میں
इंसान अगर सबसे बड़ा नाम समझता है तो दुनिया में कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता। 20 फरवरी को मैं मदीने मुनव्वरा में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक गुम्बद खिजरा के सामने में बैठा हुआ, असर और मगरिब के दरमियान बैठा हुआ पहली छतरी के नीचे, मेरे और उस बादशाह के बीच में सिर्फ 2 पुलिस बैठी हुई थी। ये 20 फरवरी की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है वो कौन से बादशाह थे? ये पाकिस्तान के चंद महीनों पहले पुराने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। मैं आपको ये दुनिया का बड़ा नाम पर बतला रहा हूँ कि जो शख्स 20 करोड़ इंसानों पर चंद महीनों पहले हुकूमत कर रहा था, अल्लाह ने छीन ली तो इस तरह छीन ली कि आज उसको पाकिस्तान में रहने का भी हक हासिल नहीं। बोलो भाई, दुनिया की बड़ाइयों में कुछ बड़ाई रखी है? कुछ भी नहीं। ये तो बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है कि हमारा नाम बड़ा है। बाकी गालिब ने कहा है, दिल्ली के बहुत बड़े शायर गुजरे, दिल्ली के नहीं हिंदुस्तान के। दिल्ली में निजामुद्दीन के सामने, निजामुद्दीन स्टेशन के सामने उनका मजार है, गालिब एकेडमी के पास। वो गालिब कह रहे हैं दुनिया के बादशाहों को, अमीरों को, इंसानों को जो दुनिया में अपना नाम बड़ा जानते हैं, चाहते हैं कि मेरा नाम बड़ा हो जाए। गालिब कहते हैं जमी खा गई, जमी खा गई, आसमां कैसे कैसे और मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अल्लाह ने बड़े बड़े नामवर फेमस इंसानों के नामों निशान मिटा दिए और ये जमीन बड़े बड़े आसमान जैसे इंसानों को खा गई। बोलो भाई, खा गई कि नहीं खा गई? आज उनके नामों निशान मिटा दिया। मुसलमानों, हुजूर के अखलाक का ही आलम था कि आप पीछे चल रहे हैं, सहाबा को आगे निकाले। ये अखलाक का ऊंचा होना है, अल्लाह ने वो सिफत नसीब फरमाए। एक मरतबा एक सहाबी को जिहाद में भेजा, उनके घर वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिकायत भेजी कि अल्लाह के रसूल, हमारे घर में इतनी सारी बकरियां हैं, इसका दूध निकाल कर कौन देगा? आपने उनको वहां भेज दिया है और घर में दूसरा कोई आदमी नहीं। हम होते तो कह देते कि तुम काम कर लो अपना, वो तो अल्लाह के रास्ते में गए। मगर मुसलमानों, सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक पर कुर्बान जाओ। पर्दा करवाया उनकी घरवालियों से और पर्दे के पीछे खड़े रहकर एक मुख्तसर सी तकरीर फरमाई और आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया है, चाहे मैं नबियों का सरदार हूँ और तुम उम्मतियों का नबी हूँ, मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने उनको दीन के काम के लिए भेजा है, तुम मुझे बर्तन पर्दे से दे दिया करो। मुसलमानों, 40 दिन तक उन घर वालों का, उनकी बकरियों का दूध निकाल निकाल कर अल्लाह के नबी ने उनकी औरतों को पहुंचाया। ये अखलाक थे आपके अखलाक। आपके सहाबा के अखलाक देखो आप, तो मुसलमानों हैरान रह जाओ। तो जिसके गुलामों के अखलाक का ये आलम हो, उस नबी के अखलाक का क्या आलम हो। मेरा अर्ज करने का मंशा ये है मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बुलंद मकाम अता फरमाया था कि सारी उम्मत मिलकर भी कोई वहां पहुंच नहीं सकता।